ناظرین کرام، ملک خداداد پاکستان میں جیسے ہی مقدس مہینہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، ایک طرف رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو دوسری جانب کچھ عناصر اس مقدس مہینے کو منافع خوری کا سیزن سمجھ لیتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز مافیا متحرک ہو جاتا ہے، اشیاء خور و نوش کے من مانے نرخ مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور اگر بروقت کارروائی نہ ہو تو عام آدمی دونوں ہاتھوں سے لٹتا ہے۔ لیکن جب ریاستی مشینری حرکت میں آتی ہے تو یہی منافع خور جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس بار ماہ رمضان میں ضلعی انتظامیہ نوشہرہ نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ کیا واقعی کریک ڈاؤن مؤثر رہا؟ کتنے دکانداروں پر جرمانے عائد ہوئے، کتنی دکانیں سیل کی گئی اور کتنے افراد پابند سلاسل ہوئے؟ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ آج کے پروگرام میں ہم براہ راست بات کریں گے ڈپٹی کمشنر نوشہرہ عرفان اللہ محسود سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انسائٹ پاکستان کو وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے دوران نوشہرہ کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اب تک کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کتنے افراد پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں اور کتنی دکانیں جو ہے وہ سیل کی گئی ہے، کتنے منافع خوروں کو جیل بھیجا گیا ہے، اور آئندہ دنوں کے لیے انتظامیہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ صوبائی حکومت کی جو ایکشن پلان ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے مختلف کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر کرتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ صبح جو سبزی منڈی ہوتی ہے اس میں پرائسز فکسیشن سے لے کر شام کے رمضان دسترخوان تک ہماری ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں۔ اس میں آج 12 رمضان المبارک ہے، تو جو 11 رمضان المبارک تک ہمارا جو ٹوٹل فائن تھا وہ تقریباً 14 لاکھ روپے تھا، اور اس کے علاوہ ہماری جو ایف آئی آرز تھیں وہ تھیں 65، اس میں جو ہمارے اریسٹ تھے وہ بھی 100 میں تھے، اور جو وارننگز تھی وہ تقریباً 350 تھیں۔ جن شاپس کا معائنہ کیا گیا ہے تو انسپیکشنز 5250 تھیں۔ اسی طرح ہمارا یہ ڈیلی کی ایکٹیویٹی انشاءاللہ رمضان المبارک میں جاری رہے گی۔ 8 مختلف مقامات پر ضلع انتظامیہ مخیر حضرات کے تعاون سے دسترخوان لگاتی ہے، جس میں مسافروں، نادار افراد اور جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کو افطار کروایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً روزانہ 1200 سے 1500 افراد کو یہ سہولت ہم فراہم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ صوبائی حکومت نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، وہ بھی ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر ایک بڑا ایک دسترخوان پلان ہے۔ ابھی تو انیشلی انہوں نے قاضی کمپلیکس میں ایک شروع کیا ہوا ہے، بٹ ویری سون انشاءاللہ وہ بھی عوام کو مہیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں لائک ٹریفک مینجمنٹ ہے، لائک کراؤڈ مینجمنٹ ہے، یا بجلی یا گیس کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری جو وہ ہے فوکس ہے وہ جاری ہے، تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو میکسیمم سہولت دی جا سکے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ رمضان المبارک کے دوران ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف جاری کارروائیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ عوامی ریلیف کے لیے متحرک ہے۔ لاکھوں روپے کے جرمانے، متعدد دکانوں کی سیلنگ اور گرفتاریاں اس کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نوشہرہ بھر میں رمضان دسترخوانوں کا انعقاد بھی ایک مثبت اور قابل تحسین اقدام ہے، جس سے مستحق اور نادار افراد کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ تھا آج کا خصوصی پروگرام۔ اگر آپ بھی اپنے علاقے میں گران فروشی یا ذخیرہ اندوزی دیکھیں تو متعلقہ انتظامیہ کو ضرور اطلاع دیں، کیونکہ ذمہ دار شہری ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔